السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 21 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ، اور جب ہم چکھاتے ہیں لوگوں کو رحمت کسی تکلیف کے بعد جو ان کو پہنچی تھی، اذا لہم مکر فی آیاتنا، تو اس وقت ان کو مکر کرنا یاد آ جاتا ہے ہماری آیتوں کے بارے میں، یا یوں پڑھ لیں تو اس وقت ان کو مکر سوجھتا ہے فی آیاتنا، ہماری آیات کے بارے میں۔ قل اللہ اسرع مکرا، کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ بہت جلدی تدبیر کرنے والا ہے۔ ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، بے شک ہمارے بھیجے ہوئے قاصد لکھتے ہیں جو تم مکر کرتے ہو۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے جو تمہیں چلاتا ہے خشکی پر اور سمندر میں۔ حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو، وجرین بہم بریح طیبۃ وفرحوا بہا، اور چلتی ہیں وجرین بہم، یعنی ان کشتیوں کے ساتھ چلتی ہیں اچھی ہوائیں، اچھی ہوا چلتی ہے ان کشتیوں کے ساتھ۔ وفرحوا بہا، اور وہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ جاءتھا ریح عاصف، تو آ جاتی ہے اس کشتی کے پاس ایک ہوا طوفان والی یا تیز ہوا۔ وجاءہم الموج من کل مکان، اور آتی ہیں ان کے پاس موجیں ہر طرف سے۔ وظنوا انہم احیط بہم، اور وہ گمان کرتے ہیں کہ بے شک ان کو گھیر لیا گیا ہے۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو وہ پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو خالص کرنے والے اس کے لیے دین، یا خالص اس کے دین کو تسلیم کرنے والے۔ لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، ضرور اگر تو نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی تو ہم شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، بس جب اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے دیتا ہے تو اس وقت وہ سرکشی کرتے ہیں زمین میں بغیر حق کے، یا اس کا لفظی معنی ایسے ہوگا اذا ہم یبغون فی الارض، تو اس وقت وہ بغاوت تلاش کرتے ہیں زمین میں بغیر حق کے۔ یا ایہا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے لوگو بے شک تمہاری سرکشی کا وبال تمہارے اپنے ہی نفسوں پر ہے۔ متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے۔ ثم الینا مرجعکم، پھر ہماری طرف تمہارا لوٹ کر آنا ہے۔ فننبئکم بما کنتم تعملون، پس ہم تمہیں اس چیز کی خبر دے دیں گے جو کچھ تم عمل کرتے رہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو ایک عام حالت ہے اس کو ذکر کیا ہے کہ ایک غیر مسلم شخص جب اس کے اوپر تکلیف آتی ہے تو اللہ کو پکارتا ہے، اور جب تکلیف اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے تو وہ مکر کرتا ہے، یعنی دوسروں کا نام لیتا ہے۔ تو ان آیات میں یہ چیز ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ مشرکین چونکہ اللہ کو بھی مانتے ہیں، اور جب ان کے اوپر کوئی ایسی حالت آتی ہے جس میں ان کو موت کے سوا اور کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی، تو اس وقت وہ صرف اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ یعنی پہلی حالت میں، پہلی آیت میں یہ بات کہی گئی ہے کہ چھوٹی موٹی جب تکلیفیں آتی ہیں تو اس میں وہ اپنے پیر و مرشد کو پکارتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دور کی گئی تکلیف کا وہ نام اپنے پیروں کے نام پر دے دیتے ہیں کہ انہوں نے ہماری اس تکلیف کو ٹال دیا۔
تو فرمایا کہ اگر یہ اس طرح کے مکر کرتے ہیں تو اللہ ان کے سارے مکر اپنے فرشتوں کے ذریعے لکھوا رہا ہے۔ اور دوسری آیت میں یہ چیز بیان کی گئی کہ جب تکلیف کی انتہائی صورت ہوتی ہے اور سب سے زیادہ جو انسان کی ایک خوفناک صورت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پانی میں غرق ہونے کا خوف، کہ جب کشتی بھنور میں آ جاتی ہے تو اس وقت مشرکین مکہ کی عادت تھی کہ ملاح اپنی کشتی میں یہ اعلان کر دیتا تھا کہ سب سے بڑے معبود کو پکارو کیونکہ اس وقت وہی کام آ سکتا ہے۔ جس طرح ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، جب مکہ فتح ہوا ہے تو یہ بھاگ گئے، کیونکہ یہ مسلمان تو ہونا نہیں چاہتے تھے اور ان کو یہ ڈر تھا کہ نبی علیہ السلام کے اعلان کے مطابق یا ان کو قیدی بنا لیا جائے گا یا قتل کر دیا جائے گا۔ تو یہ جدہ کی طرف جا کر یہ سمندر میں جب سوار ہوئے تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ابھی کشتی کچھ ہی دور گئی تھی تو بھنور میں آ گئی، طوفان میں گر گئی۔ تو ملاح نے یہی اعلان کیا کہ اب صرف اللہ کو پکارو، سب سے بڑے معبود کو، کیونکہ وہی کام آ سکتا ہے۔ تو اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کی سوچ میں پڑ گئے کہ اگر یہاں اس موقع پر اس طوفان میں اسی اللہ کو پکارنا ہے تو اس کا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی وعدہ دے رہے ہیں، تو اگر اسی کو پکارنا ہے تو پھر مسلمان ہونے میں کیا ڈر ہے۔ تو یہ انہوں نے نیت کر لی کہ اللہ اگر تو نے مجھے یہاں سے نجات دے دی، میں ڈوب نہ گیا، کشتی بچ گئی، تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ ادھر ان کی جو بیوی تھی ہندہ، وہ بھی وہاں نبی علیہ السلام سے اجازت لے کر ساحل پر پہنچی ہوئی تھی۔ جب یہ واپس پلٹے تو اس نے کہا کہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پناہ حاصل ہے، وہ آپ کو قتل نہیں کریں گے۔ تو یہ واپس آئے تو مسلمان ہو گئے۔ یعنی یہ مشرکین کی یہ حالت بیان کی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بات کی دعوت دے رہے ہیں کہ جب تم اپنی موت کو اپنے سامنے دیکھ کر اللہ کو پکارتے ہو تو باقی حالات میں اللہ کو کیوں نہیں پکارتے۔ پھر یہاں اگلی آیت میں یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ ایک گروہ کچھ لوگ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں کہ جب وہ اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ ان کو نجات دے دیتا ہے تو نجات پانے کے بعد پھر وہ اپنے جو ان کے غیر اللہ معبود ہوتے ہیں ان کا نام لگا دیتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں بچایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان ساری باتوں کا انجام یہ ذکر کیا ہے کہ اے لوگو، بے شک تمہاری بغاوت تمہارے اپنے نفسوں کے خلاف ہے، یعنی اللہ کو کوئی نقصان نہیں۔ یہ دنیا کی زندگی کا کچھ تھوڑا سا فائدہ ہے کہ ان آستانے والوں نے اپنے کاروبار بنا رکھے ہیں اور ان لوگوں نے لوگوں کو اندھا کر رکھا ہے، لیکن بالآخر یہ ہماری ہی طرف لوٹیں گے اور ہم تم سب کو اس چیز کی خبر دے دیں گے جو کچھ تم عمل کر کے آئے ہو۔ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء، بے شک دنیا کی زندگی کی مثال پانی کی طرح ہے جس کو ہم نے آسمان سے نازل کیا، فاختلط به نبات الارض مما یأکل الناس والانعام، پس مل جل گئیں انگوریاں زمین کی ان چیزوں میں سے جن کو لوگ بھی کھاتے ہیں اور چارپائی بھی کھاتے ہیں۔ یہاں فاختلط کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ زمین پر گھنی پیداوار ہوئی، یعنی اس طرح کی کہ پودوں کی شاخیں ایک دوسرے میں گھس گئیں، اور ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں اگائیں جو انسانوں اور جانوروں دونوں کی خوراک تھیں۔ جس طرح ہم دانہ کھاتے ہیں، ہم گندم کھاتے ہیں تو جانور اس کا چھلکا کھاتے ہیں، ہم چاول کھاتے ہیں تو اس کا چھلکا جانوروں کے چارے کے کام آتا ہے۔ اس طرح فرمایا حتیٰ اذا اخذت الارض زخرفہا، یہاں تک کہ جب زمین نے پکڑ لیا اپنی خوبصورتی کو، یعنی سج گئی، پورا کھیت سرسبز ہو گیا، وزینت، اور وہ خوبصورت ہو گئی، وظن اہلھا انہم قادرون علیہا، اور اس کے جو مالک تھے انہوں نے گمان کیا کہ بے شک وہ اپنے اس کھیت پر قادر ہیں، یعنی انہوں نے اس کو اگایا ہے اور اس کا نفع سارا انہی کے لیے ہے۔ اتاہا امرنا لیلا او نہارا، تو اس کے پاس ہمارا حکم رات کو یا دن کو کسی بھی وقت میں آ گیا۔
فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ، بس ہم نے اس کو کٹی ہوئی بنا دیا، یعنی کٹ گئی، ساری کھیتی تباہ ہو گئی، سارے پودے گر گئے۔ كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ، گویا کہ وہ کل آباد ہی نہیں تھی۔ یعنی جب کھیت اس طرح برباد ہوتے ہیں تو پھر ان کی جب صفائی کر دی جاتی ہے تو بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہ زمین کبھی سرسبز تھی۔ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اسی طرح ہم آیات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی دنیا کی زندگی کی مثال دی ہے کہ جس طرح وہ کھیت پہلے سرسبز تھا، اس کے مالک خوش تھے، پھر وہ تباہ ہو گیا، پھر ایسے ہو گیا کہ وہ بھول گئے کہ یہاں کبھی کھیتی بھی تھی۔ ایسے ہی انسان دنیا میں آتا ہے، پھر اس کی ایک جوانی ہوتی ہے، اپنی جوانی میں وہ اپنے خاندان پر، اپنے گھر پر چھایا ہوا ہوتا ہے، سمجھتا ہے کہ ہر چیز میرے ہاتھ میں ہے، میری قدرت میں ہے، اپنی قوت پر، اپنی طاقت پر وہ فخر کرتا ہے۔ لیکن جب موت کی آندھی آ جاتی ہے تو پھر کچھ عرصہ بعد لوگ اس کی شخصیت کو بھی بھول جاتے ہیں کہ یہاں کوئی اس نام کا شخص بھی تھا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات میں یہ چیز سمجھانا چاہتے ہیں کہ صرف ایک اللہ کو پکارو، اسی کو پکارنے والے کو بقا حاصل ہے کہ وہ دنیا سے مر کر چلا بھی جاتا ہے لیکن پھر بھی اس کا عمل جاری رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے اعمال کی قدر و قیمت باقی رہتی ہے۔ اب دیکھیں کہ یہاں مشرکین مکہ اور دوسرے مشرکین کا حال بیان کیا گیا ہے، جن کے بارے میں یہ تھا کہ وہ کبھی بہت سخت قسم کی مشکل آتی تھی تو اللہ کو پکارتے تھے۔ لیکن اب ہم مسلمانوں میں سے بہت سے لوگ اس طرح کے ہیں، خاص طور پر یہ صوفی حضرات جو فنا فی اللہ اور فنا فی الشیخ اور اس طرح کے عقیدے کے قائل ہیں، کہ یہ لوگ ایسی حالت میں بھی اللہ کو نہیں پکارتے بلکہ دوسروں کو پکارتے ہیں۔ یہ جنید رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بہت سی ایسی کہانیاں بنائی گئی ہیں کہ وہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں پکارا جائے۔ تو مسلمان اس طرح کے کام کر کے یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں ابھی بھی مسلمان ہوں۔ نہیں، مسلمان صرف وہی ہے جو ہر طرف سے بے رخ ہو کر صرف ایک اللہ کو پکارے، مصیبت چھوٹی ہو یا بڑی ہو وہ اللہ کا دامن نہ چھوڑے، اور فنا فی الشیخ یا فنا فی الذات یا سب کچھ ان چیزوں کے اندر وہ ہرگز مبتلا نہ ہو۔ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں دینے کو تیار ہوں، تو پھر ہم ادھر ادھر کی سفارشیں لے کے جائیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ کا غصہ ہی ہوگا، اس میں رضا نہیں ہوگی۔ اس کی مثال آپ اس طرح سے سمجھ سکتی ہیں کہ جس طرح گھر کا ایک سربراہ ہے جو پورے گھر کے ہر فرد کی ذمہ داری اٹھائے ہوئے ہے اور ہر ایک کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے، پھر اسی کا بچہ یا اسی کے گھر کا کوئی فرد ہمسائے کو جا کر سفارشی لے آئے اور ہمسایہ آ کر اس بات کی سفارش کرے کہ آپ اس بچے کو کھانا دے دیں، تو ظاہر ہے کہ گھر والوں کو تو غصہ آئے گا کہ کیا تمہیں پہلے کھانا نہیں ملتا، سفارش کیوں لائے ہو، ہم تو براہ راست تمہیں اب تک سب کچھ دیتے آ رہے ہیں۔ تو جب ایک انسان کو اس بات کا غصہ چڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ غصہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو براہ راست دیتے ہیں، اور بندے کی ذات بڑی ہو چھوٹی ہو، بادشاہ ہو یا فقیر ہو، کسی محل میں رہتا ہو یا کسی جھونپڑی میں رہتا ہو، اللہ تعالیٰ اس کی براہ راست سنتے ہیں۔ تو پھر انسان کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ کسی کی سفارش لائے؟ براہ راست اللہ سے مانگو، مصلے میں بیٹھ کے مانگو، اپنے بستر میں بیٹھ کے مانگو، رات کو مانگو، دن کو مانگو، اللہ تعالیٰ ہر طرح سے سنتا ہے۔ کوئی بھی لمبی چوڑی دعا نہیں آتی، صرف یا اللہ کہہ کے دعا کرو، اللہ سنے گا، ربنا کہہ کے دعا کرو، اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ اللہ اتنی یعنی باریک بینی کے ساتھ سنتا ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ تعالیٰ دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے سلامتی والے گھر کی طرف۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور وہ ہدایت دیتا ہے جس کو بھی چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ یعنی اللہ جس بات کی دعوت دے رہا ہے وہ سلامتی کا رستہ ہے،
اور جس کو وہ چاہے وہ ہدایت دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو اللہ یہ کہہ دے کہ یہ ہدایت یافتہ نہیں ہے تو کسی دوسرے کے کہنے پر وہ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا، بلکہ وہی ہدایت والا ہے جس کو اللہ کہے گا، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کہہ دیں گے وہ گمراہ ہوگا، چاہے ساری دنیا اس کی تعریف کرے۔ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی، حسنہ بہت اچھا بدلہ ہے، وزیادتن اور بہت زیادہ ہے، یعنی ان کی ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا، 70 گنا، 700 گنا بے حساب۔ یضاعف لمن یشاء واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ بڑھا دیتا ہے جس کے لیے جتنا چاہے۔ فرمایا ولا یرحق وجوہہم قتر ولا ذلہ، اور نہیں ڈھانپے گی ان کے چہروں کو سیاہی اور نہ ذلت۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنتی ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ قیامت کے دن کا منظر ہے، یعنی وہ دن جو 50,000 سال کے برابر ہے، یعنی صدیوں پر محیط ہے۔ اس دن میں جو مسلمان ہیں وہ انتظار میں کھڑے ہیں، کافر بھی، سارے گناہ گار بھی، سب انتظار میں کھڑے ہیں، لیکن مسلمانوں کے چہروں کے اوپر سیاہی اور ذلت نہیں آئے گی، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ سے اپنے اعمال کی وجہ سے اچھی امید ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرشتوں کا ساتھ دے رکھا ہوگا اور ان کو حوصلہ دے رکھا ہوگا، جبکہ دوسرے لوگ جنہوں نے گناہ کیے ان کا حال یہ ہوگا والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلھا، اور جن لوگوں نے برائیاں کیں، گناہ کیے، تو برائی کا بدلہ بمثلھا اسی کی مثل ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی بہت رحمت ہے اور انسان کے ساتھ محبت ہے کہ اللہ برائی کو نہیں بڑھائے گا، یعنی نیکی کو بڑھا دے گا، لیکن گناہ، ایک گناہ کا بدلہ ایک ہی دیا جائے گا۔ وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ، اور ان کو ذلت ڈھانپ لے گی، مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ، اور ان کو اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا، گویا کہ ان کے چہرے ڈھانپ لیے گئے ہیں سیاہ رات کے ٹکڑے میں۔ اوشیت کا معنی ڈھانپ لیے گئے، وجوہن یہ وجہن کی جمع ہے، ہم کا معنی ان کے، قطعاً کا معنی ٹکڑا، مظلمن کا معنی اندھیری، لیل رات کو کہتے ہیں، یعنی جس طرح سیاہی، رات کی سیاہی جب پھیلتی ہے تو کچھ بھی نظر نہیں آتا، اس طرح ان کے چہرے کالے ہو جائیں گے، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ سے کوئی امید نہیں ہوگی، اپنے کفر اور سرکشی کی وجہ سے وہ ہر طرح سے، ہر رحمت سے مایوس ہوں گے۔ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم اکٹھا کریں گے ان سب کو، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں کو جو شرک کرتے رہے، مکانکم، کہ اپنی جگہ پر ٹھہرو، انتم وشرکاؤکم، تم بھی اور تمہارے شریک بھی، فزیلنا بینہم، پس ہم ان کی قسم قسم ملا دیں گے، یعنی ہر قسم کے لوگوں کو علیحدہ علیحدہ کھڑا کر دیں گے۔ وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون، اور ان کے جو شریک تھے جن کو انہوں نے معبود بنا رکھا تھا، وہ اپنے مریدوں کو دیکھ کر کہیں گے کہ تم تو ہماری عبادت ہی نہیں کرتے تھے۔ یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب مجرمین کو اکٹھا کریں گے تو پھر ہر جرم کرنے والوں کا علیحدہ گروہ اکٹھا کر دیں گے، مثلا یہ فلاں کے مرید ہیں، یہ فلاں کے پجاری ہیں، یہ سورج کی پوجا کرنے والے ہیں، یہ درخت کی پوجا کرنے والے ہیں، یہ کسی اور چیز کی پوجا کرنے والے ہیں، تو ان کے جو معبود بنے ہوئے تھے وہ ان سے بالکل انکاری ہو جائیں گے۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اور وہ کہیں گے بس کافی ہے اللہ تعالیٰ گواہ ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان، ان كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، اگرچہ ہم تمہاری عبادت سے ضرور بے خبر تھے۔ یعنی اس سے مراد ایک تو وہ لوگ ہیں جو خود نیک تھے،
لیکن لوگوں نے ان کی پوجا کی، جس طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سے اور انبیاء، اولیاء، سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدنا حسن، سیدنا حسین اور بے شمار اس طرح کے نیک لوگ کہ یہ کہیں گے کہ بھئی ہمیں تمہاری عبادت کا کوئی پتہ نہیں۔ اور کچھ ایسے ہوں گے جو کرواتے رہے، خود بھی گناہگار تھے، لیکن اب اپنا پلہ بچانے کے لیے انکاری ہو جائیں گے کہ ہم تمہاری عبادت کو نہیں مانتے۔ بہرحال کوئی بھی ان لوگوں کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، اسی جگہ جان لے گا ہر شخص کہ اس نے کیا آگے بھیجا۔ وردوا الی اللہ مولاہم الحق، اور وہ لوٹا دیے جائیں گے اللہ کی طرف، ان کا مولا سچا ہے۔ وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور ان سے وہ چیز گم ہو جائے گی جو وہ جھوٹ باندھتے رہے۔ یعنی اب ان کو کوئی بھی جھوٹ، کوئی بہانہ، کوئی چیز نظر نہیں آئے گی کہ وہ کون سا بہانہ تراشیں، کیا جھوٹ بولیں کہ اللہ سے بچ سکیں، بلکہ ان کو صاف پتہ چل جائے گا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ اس جہنم سے نہیں بچ سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں توحید پرست بنائے اور ہمیں توحید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر قسم کے چھوٹے بڑے شرک سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے اور آخرت کی ذلت سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ آخرت کی عزت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔